شیرہ کیا ہے؟ لٹ مار انداز میں جواب دیا۔ پینی ہے۔ شانی اپنے ہاتھ میں پکڑی سگریٹ کا اشارہ کرتے بولا۔ کمینے میری بے بسی کا مذاق بنا رہا ہے، چل پی لے۔ ہٹ پڑے۔ شیر برہم ہوا۔ اچھا چل پی لے، تو شیر ہے، یہ جھٹکا یہ چھنٹاک پر سگریٹ تیرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ شانی دفع ہو کے بیٹھ جا وہاں، تو کمینہ 2 دن سے مجھ پر نظر رکھے ہوئے ہے اور اب سگریٹ دے رہا ہے، جیسے تیری چال بازی سے میں واقف نہیں۔ شیر نے سر جھٹکا اور صوفے پر لیٹ گیا۔ لمبا چوڑا نیلی آنکھوں والا شیر مشکل سے صوفے پر سمایا تھا یا صوفے سے ضد بازی لگائی تھی کہ تو کتنا چھوٹا کیوں نہ ہو، شیر لیٹ کر دکھائے گا، اور اب آدھا صوفے پر جبکہ پیر سامنے ٹیبل پر کے آرام دہ حالت میں پڑا تھا۔ شیر کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی اور ڈاکٹر نے سختی سے منع کیا تھا پینے سے، اور یہ سب نگرانی اس کا شانی کر رہا تھا۔ وہ مزے سے اس کے سامنے لمبے کش لے کر شیر کو چہاسا جلا رہا تھا اور شیر اس کی حرکتوں پر جل جاتا، اور ابھی وہ شیر کو ستا رہا تھا۔ واز کی کال پر کال آ رہی ہے، ملنا چاہتا ہے ہم سے، شانی نے اطلاع دی۔ اس بڈھے کو بول دے، کوئی ضرورت نہیں ہمیں ملنے کی، ہم پر الزام لگایا، دل تو کر ہے یہ ساری گولیاں اس کے حلق میں اتار دو۔ شیر غرا اٹھا۔ واز کو پتہ نہیں تھا ان کے ٹھکانے کا، نہیں تو وہ خود پہنچ جاتا، جبکہ وہ دونوں جانتے تھے واز کیوں ان سے ملنا چاہتا ہے۔ تجھے جو کام کہا تھا وہ کیا تو نے؟ شیر نے آبرو اچکائے۔ آج نکلی ہے وہ۔ شیر تجھے کیا ضرورت ہے اس کے پیچھے جانے کی؟ بتایا تھا نا، بن دیکھے وہ اپن کو اچھی لگنے لگی ہے، ہم گنڈے ہیں، یہ بات تیری سمجھ میں نہیں آتی؟ جانتا ہوں، پر اب اسے بھی میں اپنی دنیا میں لے آؤں گا اور گنڈی بناؤں گا۔ شیر اپنے ارادے سے آگاہ کرتے ہوئے بولا، اگر وہ نہ آئے تو؟ شیر ہوں میں، اٹھا کر لے آؤں گا، اور جو راستے میں آئے گا اس کے چیترے کر کے رکھ دوں گا۔ داڑھ کر اٹھا تھا، چھوڑ اپنی محبوبہ کو اونچا لب۔ وہ شانی کو دوسری سگریٹ سلگاتا دیکھا بولا، کہاں؟ گنڈی کے درشن کرنے۔ وہ اپنی نسبت سے اسے گنڈی کا نام دیتے بولا، تو چلے گا یا پھر خود کی مرہم پٹی کرنا پسند کرے گا؟ شیر نے دھمکی دی۔ شانی بڑبڑاتا اٹھ کھڑا ہوا اور دونوں بڑی شان سے بلٹ میں پسٹل اٹکا کر اس کی شرٹ سے چھپاتے نکلے تھے۔ ہم نے پورا شہر ڈھونڈ لیا پر ان کا پتہ نہیں چلا۔ حبیثو، کیا تم نے ان کی شکلیں دیکھی تھی؟ نہیں۔ کیسے پورے شہر میں ڈھونڈ لیا؟ میچل شیشے کی میز کو پاؤں سے ٹھوکر مار کر بولا، سر جن جنگوں پر ہمیں امید تھی کہ وہ ہوں گے۔ وہ آدمی مودبانہ نظر جھکائے بولا، ہم نے ہر کلب دیکھا اور ہاسپٹل بھی، کیونکہ ان کو اچھی طرح اندازہ تھا کہ وہ جو 2 آئے تھے سی جی میں سے ان کا ہیڈ ضرور بچ گیا ہوگا جو ہاسپٹل میں ہوگا۔ میچل کیسے آدمی ہے تمہارے؟ ان گینگسٹر کو نہ تلاش کر سکے؟ انجلینا ہیل کی ٹک ٹک کرتی سلیو لیس شرٹ اور ٹائٹ جینز میں اس کے سامنے لال چہرہ لیے کھڑی ہوئی۔ وہ لوگ بھاگ گئے ہوں گے، اپنا کام کر کے ڈارلنگ، پر میں ڈھونڈ نکالوں گا۔ میچل اس کو اشارے سے تھام کر بولا، وہ کوئی عام کھلاڑی نہیں میچل، تم نہیں جانتے وہ کتنے خطرناک ہے، تمہاری سوچ سے بھی زیادہ، پر مجھے امید ہے میں انہیں تلاش کر لوں گا۔ اتنا تو پتہ چل گیا ہے کہ ان کی ٹیم میں لڑکی بھی ہے۔ کیا لڑکی؟ ہاں، اور اس لڑکی کے ذریعے ہم باقی تک پہنچ جائیں گے۔ میچل آنکھوں میں مہم کا سراپا بسائے بولا، تم جانتے ہو اسے؟ نہیں، پر جان جاؤں گا۔ 2 دن بعد ہماری ڈیل ہے اور وہ وہاں ضرور ہوں گے۔ میچل پرشوق انداز میں بولا، انجلینا کو ساری بات پتہ چل چکی تھی، اس لیے انہیں اب بس اس دن کا انتظار تھا، اور میچل کو صوفے سے یقین تھا وہ اس لڑکی کو تلاش کرے گا۔ احمر کے ہوش آنے کے بعد 1 دن بعد حسان و ماہم احمر کو لے کر واپس آ گئے تو ماہم اپنے گھر چلی گئی تھی، جبکہ وہ دونوں اپنے اپارٹمنٹ میں چلے گئے تھے۔ اپارٹمنٹ میں بیٹھے تھے۔ احمر کی طبیعت بھی ٹھیک نہ تھی، اس لیے جب تک مکمل ٹھیک نہیں ہو جاتا گھر نہیں جا سکتا تھا۔ اس کو دیکھ کر بجاج صاحب کو ضرور کچھ ہو جانا تھا، باقی ان کے بھائی نے بھی سختی سے منع کیا تھا کہ وہ دونوں بھی اسی اپارٹمنٹ میں رہیں تاکہ گھر والوں کو یہی لگے وہ نادران ایریا میں ہے۔ احمر نے اس کے بعد ایمان سے بات نہ کی اور نہ ہی اسے دیکھا کہ اس کا دل آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتا اور وہ اس کے پاس پہنچ جاتا۔ وہ اسے تھوڑا وقت دینا چاہتا تھا کہ اچھی طرح سے اپنی سوچ بنا لے۔ اس سے رہائی ممکن نہیں اور نہ وہ اس کو طلاق دے گا۔
یہاں آنے کے بعد دل تو بہت گیا، پر اپنے دل کو تھپک تھپک کر پرسکون کیا تھا کہ بس تھوڑے دن صبر کر جا، پھر مولانی کی خوش ٹھکانے لگاؤں گا۔ اسی احمد نے پکارا۔ انجلینا تو اپنے بال نوچ رہی ہوگی۔ ہاں ہاں، حسان کا کہکا گونجا، اپنے بھی اور اپنے آدمیوں کے بھی۔ ہم نے جو فائل اٹھائی تھی اس کے مطابق ان کی ڈیل ہے، مون کلب میں ہوگی۔ ہم اس ڈیل کا جانتے ہیں اور ان کو معلوم پڑ چکا ہوگا۔ ادھر سے وہ پلان کریں گے اور ادھر سے ہم۔ احمد سرد آباد میں بولا تھا، تبھی وجہ صاحب کی کال آنے لگی۔ ہیلو ڈیڈ، مل گئی فرصت۔ 4 دن بعد معلوم پڑا کہ یہ میرے ڈیڈ کا نمبر ہے، اب اٹھا لینا چاہیے۔ سوری ڈیڈ۔ احمد نے مسکراہٹ دبائی۔ سوری کی وجہ ہم یہاں پریشان ہو رہے اور تم سوری ڈیڈ۔ اوپر سے وہ حسان، اس سے بولو تو کبھی سو رہا ہے کبھی باہر گیا فون کمرے میں۔ آخر کر کیا رہے وہاں جو ہمارا فون اٹھانے کی بھی فرصت نہیں؟ برہان الگ کال کر رہا ہے۔ وجہ صاحب پریشانی میں بولے، ڈیڈ میرے پیارے ڈیڈ، اتنا غصہ اب بات تو کر رہا ہوں نا، اور بڈی سے بات کر چکا ہوں، آج ہی گھر آؤ تم، بہت ڈیل دے دی تم کو، آوارہ ہو گئے اور کچھ نہیں۔ اوکے ڈیڈ، 2 دن بعد مجرم آپ کے سامنے ہوگا۔ تو آج کیوں نہیں سامنے آ سکتا یہ مجرم؟ ڈیڈ ہم کافی دور آئے ہوئے ہیں، یہاں سے ہوٹل پہنچتے رات ہو جائے گی اور پھر ہم بائی روڈ آئیں گے تو کل کا دن بھی لگ جائے گا۔ تم ٹھیک تو ہو نا؟ وجہ صاحب نے کسی اندیشے کے تحت پوچھا۔ یس ڈیڈ، میں بالکل ٹھیک ہوں، میری بات کرواؤ جی۔ اسپیکر سے بی جی کی آواز آئی، یہ بی جی سے بات کرو۔ ہے بی جی، احمد مسکراہٹ دباتے بولا۔ السلام علیکم بولا کر بیٹا۔ بی جی صدقے جائے، کیسا ہے میرا بگڑا شہزادہ؟ فٹ فاٹ بی جی، گھر کب آؤ گے بیٹا؟ تم دونوں کے نہ ہونے سے گھر کاٹ کھانے کو دوڑتا ہے۔ ایک وہ برہان ہے جو میٹنگ کے لیے 2 دن کا ملک سے باہر گیا ہے، ہم دونوں بہن بھائی گھر ہوتے ہیں۔ احمد کو افسوس ہوا کہ اب تو واقعی بہو گھر ہونی چاہیے۔ مولانی تیاری پکڑو۔ وہ خیالوں میں ہی اسے دل میں بولا، آواز نہیں آ رہی۔ ہیلو بی جی آپ فکر مت کریں، آپ کے اکیلے پان کا بھی واپس آ کر علاج کرتے ہیں، بس تم دونوں کی بیویاں آ جائیں، پھر چاہے جتنے دن مرضی باہر رہنا، جو ابھی آئی نہیں ان سے اتنا پیار کے پھر چاہے ہم گھر نہ آئیں۔ احمد نے شکوہ کیا، بیٹا پھر تم دونوں کون سا باہر جاؤ گے؟ بی جی مسکراتے بولی۔ احمد کے سامنے ایمان کا سراپا لہرائی کہ جیسے بات تو ٹھیک کہیں آپ نے بی جی کو، کون کافر گھر سے نکلے گا؟ زرش یہ کیسا ہے؟ ایمان نے خوبصورت سا لہنگا دکھایا۔ زرش خاموش، یہ زرش بول کیوں نہیں؟ تم کیا اس شادی سے خوش نہیں؟ اس مسلسل 5ویں بار انکار کرتے دیکھ وہ اداس صورت کو دیکھ ایمان نے پوچھا۔ اس دن زرش کے جانے کے بعد اس نے کال پر بھی کافی بار پوچھا، پر زرش نے بتایا کہ نہیں، وہ ہوش ہے۔ سجل شاپنگ اور شادی کی تیاریوں میں اپنی ماں اور تائی کی مدد کے لیے روز جاتی۔ سمیر نے بھی اجازت دے دی تھی کہ اب وہ جاذب کی طرف سے پرسکون ہو گیا تھا، پر ایک دڑکا سا لگا رہتا۔ ایمان جانا چاہتی تھی ان کے گھر، پر احمد کی دھمکی یاد آتی تو کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر سجل کو منع کر دیتی۔ سمیر روز سجل کو صبح اس کے مائکے چھوڑ کر پولیس اسٹیشن چلا جا اور واپسی پر باہر سے ہی اسے پکا کر گھر لیا تھا۔ آج وہ شاپنگ کے لیے اپنی بھابھی اور زرش کے ساتھ مال لائی تھی۔ احمد کی دھمکی ابھی بھی یاد تھی، پر ساتھ جانا بھی ضروری تھا۔ اف ایمان، کتنی بار بتاؤں میں خوش ہوں تو اداس کیوں لگ رہی ہو؟ بس ایسے عجیب لگ رہے، کبھی سوچا نہیں تھا کہ جاذب میرا ہمسفر بنے گا، ہم جو ہمارے گمان میں بھی نہیں ہوتا وہ ہو جاتا ہے۔ ایمان اپنے نکاح کو یاد کر کے بولے، اللہ تعالیٰ بہتر کر کے اب تم اداس مت ہو اور اپنا ڈریس کو بھابھی آ کر ناراض ہوں گی۔ وہ برائڈل ڈریسز کے ڈھیر کی طرف اشارہ کرتے بولی، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا زیڈ۔ اچھا یہ ٹرائی کرو۔ وہ فل سلیو پیور ریڈ لہنگے کو ہاتھ سے چھوتی بولی، جس پر گولڈن کام ہوا تھا۔ وہ لہنگا اتنا پیارا تھا کہ اقبال کو زرش بھی مبہوت ہے گی، جس پر کام ہی اتنا تھا کہ سوئی ڈھکنے کی جگہ تک نہ تھی۔ پچھلا گلا ڈوریوں سے جڑا تھا جن میں گولڈن موتی لگے تھے، پر خاص بات یہ تھی کہ اس کے اوپر بنا ہوا تھا جس سے اگلا اور پچھلا گلا مکمل چھپ جاتا۔ شہید کروانے پر تولی ہو، اس کا وزن میرے وزن سے بھی زیادہ ہونا ہے، اور شادی کے دن یہ نیوز ہیڈ لائن ہونی کہ دلہن
لہنگے کا وزن برداشت نہ کرتے ہوئے کوچ کرے۔ زرش اس باری لہنگے کو دیکھا بولی، نہیں کرتی تم اتنی جلدی، کوچ جاؤ اور جلدی سے پہن کر آؤ۔ ایمان جڑ کر بولی، لہنگا پکڑ کر جانے کا اشارہ دیا۔ زرش آنکھیں مٹکاتی چینجنگ روم میں گئی۔ شیر جو کب سے انتظار کرتا زرش کے الگ ہوتے ہی آندھی طوفان بنا شاپ میں آیا اور شاپ میں موجود تمام لیڈیز اور سیل گرل کو پسٹل دکھا کر چلتا گیا۔ ایمان اس سب سے انجان دوسری طرف ہینگ کی ڈریس دیکھ رہی تھی جب کسی نے اس کے بازو میں اپنے فولادی ہاتھ کی گرفت ڈال کر کھینچا۔ وہ اس افادیت پر ایک دم اوکھلائی تھی۔ ایمان کٹی پتنگ کی طرح اس کے ساتھ جا لگی جبکہ شیر اس کے بازو پر گرفت اور مضبوط کر چکا تھا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے، چھوڑو مجھے۔ وہ خود کو کسی اور کے حصار میں اس کی پکڑ پر کھڑا دیکھ بوکھلائی۔ شیر کی آنکھیں مسکرائی، تم پاگل شخص کیا کر رہی ہو، چھوڑو میرا بازو۔ ایمان نے جھٹکا دیا، اسے شیر کو دیکھا خوف محسوس ہو رہا تھا جو بالکل گنڈا لمبے بالوں کو ہیئر بینڈ میں باندھے، گنی مونچھوں اور بیئرڈ میں وائٹ ٹی شرٹ پہنے، براؤن جینز جو کہ فیشن کے مطابق گھٹنوں سے پٹی ہوئی تھی، منہ میں ببل چھپاتا ایک ہاتھ سے ایمان کو پکڑے جیسے شیر کی نظر ہرنی پر پڑتی ہے اور وہ اسے دبوچ لیتا ہے۔ ویسے ہی شیر دل بھی ایمان کو دبوچے کھڑا تھا جبکہ دوسرے ہاتھ میں پسٹل کو مسلسل گھما رہا تھا۔ تم ہرنی ہو یا شیرنی؟ نہیں، تم شیرنی ہو، شیر کی، پر شیر کے سامنے ہرنی ہو۔ شیر اس کی آنکھیں دیکھا بڑبڑایا تھا، تم لفنگے موالی، چھوڑو مجھے۔ ایمان اپنے خوف پر قابو پاتے بولی، چپ کر گنڈی۔ اس کا اونچا بولتے دیکھ وہ نقاب کے اوپر سے ہاتھ رکھ گیا۔ ایمان کی آنکھیں پالی، آج سے تم اس گنڈے کی گنڈی ہو، اور اگر اپن لفنگا تو تم اپن کی لفنگی، اور اگر اپن موالی تو تم اپن کی موالن، اس لیے اب سوچ کر نام دینا۔ اس کو پھیلتے دیکھ ایمان کو سخت غصہ، جاہل انسان، کوئی شرم حیا ہے تم میں؟ مانا کہ گنڈے ہو، آوارہ بھی کافی اوپر درجے کے لگ رہے ہو، اس کا مطلب یہ نہیں تم جہاں بھی اپنی غنڈہ گردی دکھاؤ گے۔ یہ کیا جاہلیت ہے شوپ میں گھس کر ایک شریف گھر کی لڑکی کو تنگ کرنا؟ اے گنڈی، اپن کسی کو تنگ نہیں کرتا، یہ سراسر الزام ہے، اور تو جو ایسے میرے سامنے بول رہی ہے اپن کسی کی برداشت نہیں کرتا، پر تو میری ہرنی پلس شیرنی ہے اس لیے اتنا بول گئی، اور دوسری بات میں صرف تم کو تنگ کر رہا ہوں کیونکہ تم شیر کے دل کو بھا گئی ہو اور اب سے اس کی عادت ڈالو۔ ایمان کا غصے سے سانس پھولا، سیکیورٹی؟ وہ چیخ مت، شیر دوڑا۔ ایمان ایک دم اچھلی اور پیچھے ہوئی، شیر سنجیدہ سے اس کی سمت بڑھا۔ ایمان دیوار سے جا لگی، دیکھو تم چھچورے گنڈے دفاع ہو جاؤ، نہیں تو میرا شوہر اور بھائی تمہیں چھوڑیں گے نہیں۔ ایمان اس کو اپنے اوپر سائی کی طرح کھڑی دے کر احمر کا حوالہ دے گی، اسے خود بھی پتہ نہ چلا۔ شوہر؟ شیر حیران ہوا، ہاں میرا شوہر۔ ایمان نے جلدی سے گردن ہلائی، دیکھ شیرنی، آج سے تم صرف میری ہو، مطلب شیر دل کی شیرنی۔ شوہر کو بھول جاؤ کیونکہ اب وہ زندہ نہیں بچے گا، بس میرا سوچو، اپنا سوچو، ہم دونوں کا مستقبل سوچو جب تمہارے ہاتھ میں بھی گن ہوگی۔ شیر اس کی پھیلی آنکھوں میں دیکھا بولتا ہاتھ دائیں بائیں رکھ گیا، اس کے بابا ایمان کا ہاتھ اٹھا جب شیر نے ہوا میں پکڑ لیا۔ غیرت انسان، شرم نہیں آئی اس کہتے ہوئے؟ میرا شوہر تمہاری یہ آنکھیں نوچ لے گا اور تمہارے ہاتھ کاٹ ڈالے گا جب اسے پتہ چلے گا۔ ملنا پڑے گا تمہارے شوہر سے، پر تم اب اس کو نہیں مجھے سوچو گے، مطلب اپنے شیر کو۔ یہ کہتے ہی شیر نے اس کا ہاتھ نیچے کو جھٹکا، اس کا نقاب کھول دیا۔ ایمان کا دل کیا کہ وہ پھوٹ کر رہے، اور ایسا تو نہیں کیا تھا، اس نے ابھی ایمان کو نکاح کے بعد دیکھا تھا، اور اب وہ کسی نامحرم کے سامنے یوں کھڑی تھی، اس کی نظریں جھکی ہوئی تھی اور دل اور دماغ میں وحشت برپا تھی۔ یہ تو بہت پیاری ہے، بالکل میری طرح، شیر دھیمے لہجے میں بولا اور اس کی گال کچوا۔ ایمان کو کرنٹ سا لگا تھا، اس کے چھونے سے دور ہو تم۔ وہ ہمت جمع کرتی اسے پیچھے دھکا دے گی اور واپس نقاب کیا۔ اس کی حالت کے پیش نظر شیر کو اپنی غلطی کا احساس ہوا، پر وہ اب اس کی گنڈی تھی تو وہ پورا حق رکھتا تھا۔ جو شرمندگی پل میں جاگی تھی پل میں سو گئی۔ میں جا رہا ہوں، بس تم رونا بند کرو۔ اس کے رونے پر وہ پیچھے ہوتے بولا، نکلو یہاں سے، میں تمہارا منہ نوچ لوں گی۔ ایمان چیخی، دیکھ شیرنی، چیخ مت اور رونا بند کر، ابھی تو میں جا رہا ہوں، پر شیر پھر آئے گا، یاد رکھنا۔ بہت پیاری ہو، اچھا لگا مجھے تمہارا نقاب میں رہنا۔ وہ جاتے جاتے پلٹا اور دل کی بات کہہ کر ہاتھ کے اشارے سے دوبارہ ملاقات کا کہہ کر چلا گیا۔
مجھے معاف کر دے اللہ جی، یہ کون ہے، کیوں میرے پیچھے پڑ گیا ہے، میں کیا کروں؟ ایمان باقاعدہ سسکنے لگی۔ وہ کہہ رہا تھا شوہر کو بھول جاؤ، وہ اسے مار دے گا۔ یہ جملے اس کے کانوں میں گونج رہے تھے۔ اگر احمد کو پتہ چل گیا تو کیا ہوگا، کیا کروں میں؟ وہ روتی زمین پر بیٹھتی چل گئی۔ ایمان زرش باہر آئی اور اس کو آواز دی۔ ایمان نے آنکھیں رگڑی اور جلدی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ زرش کو پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی جو پہلے ہی اداس اور پریشان تھی۔ سیلز گرل اور عورتیں بھی شیر کے جاتے واپس شاپ میں آ کر ڈریس سلیکٹ کر دی۔ کسی کی بھی ایمان پر نظر نہ گئی تھی۔ وہ سبھی شیر جہاں کسی کو تلاش کرنے آیا تھا اور نہ پا کر جا چکا تھا۔ کیسی لگ رہی ہو؟ براؤن حجاب کی یہ زرش ایمان کا منتخب کیا لہنگا ڈال کر باہر آئی۔ واو ماشاءاللہ، زرش بہت پیاری لگ رہی ہو۔ ایمان نے خوش دلی سے تعریف کی اور زرش کے گلے لگے جبکہ اپنی پریشانی سینے میں دبا گئی۔ اس موقع پر وہ کسی کو پریشان نہیں کر سکتی۔ ڈن، یس ڈن، اب تمہارا بھی سلیکٹ کرتے ہیں، بس 2 منٹ میں چینج کر کے آئی۔ ایمان نے سر ہلایا اور اس کے بعد سانس ہارتی ذہن سے کچھ دیر پہلے آیا وہ شخص اور اس کی باتیں بار بار گردش کر رہی تھی۔ آج مہندی تھی۔ لان کو خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ چاروں طرف لگی لائٹس اور اس میں برقی کمکموں کا مختلف رنگوں کا رقص رات کے وقت کافی دل پسند نظارہ لگ رہا تھا۔ مہمان جہاں وہاں گھوم رہے تھے، لڑکیاں آپس میں باتیں اور کہہ کے لگا رہی تھی۔ ساؤنڈ سسٹم سے ہلکا ہلکا میوزک بج رہا تھا۔ ماحول کافی پیارا بنا ہوا تھا۔ ہر کوئی پرسکون ہو کر مہندی کو انجوائے کر رہا تھا۔ ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی جو دلوں میں سکون برپا کر رہی تھی۔ لان کے شروع میں ایک طرف سٹیج بنایا گیا تھا جہاں زرش جاذب کے ساتھ کچھ فاصلے پر بیٹھی تھی۔ زرش نے یلو اور گرین کمبینیشن کا لہنگا پہنا ہوا تھا اور اس کے اوپر ہلکے یلو کلر کا اسٹائلش سے حجاب کی ہلکے میک اپ میں وہ پھولوں کے آویزے پہنے، ہاتھوں میں گجرے ڈالے اور چہرے پر گرین نیٹ کا گھونگھٹ نکالے جس میں سے اس کا دمکتا چہرہ انتہا کا پیارا لگ رہا تھا، جیسے پوری رات کا چاند بادلوں کی اوٹ میں چھپ کر اپنی روشنی ظاہر کر رہا ہوتا ہے۔ ویسے ہی زرش انتہا کی پیاری لگ رہی تھی۔ اس کے دائیں طرف ایمان بیٹھی تھی جس نے فل گرین فراک اور بلاؤز زیب تن کیا ہوا تھا۔ نقاب میں چھپی ایمان اپنا بڑا سا دوپٹہ دونوں شانوں پر پھیلائے وہاں آئی۔ سب لڑکیوں سے حسین اور منفرد نظر آ رہی تھی۔ آنکھیں سامنے والے کو مار دینے کے لیے کافی تھی جبکہ حسن تو احمد دورانی کے لیے تھا۔ ایمان آج کا ہوا واقعہ بھولنے کی کوشش میں خود کو باتوں میں اور کام میں الجھا رہی تھی۔ ابھی وہ زرش کے ساتھ باتوں میں مگن تھی جبکہ اس کے ساتھ بیٹھا جاذب صہیب اور اپنی ماں سے ہنس ہنس کر باتیں کر رہا تھا۔ جواد صاحب اور فواد صاحب مہمانوں میں بیٹھے تھے جبکہ باقی سب سٹیج پر موجود تھے سوائے شائلہ کے۔ وہ نیچے کھڑی کسی کی تلاش میں نظریں گما رہی تھی یا پھر انتظار کر رہی تھی۔ سجل خوبصورتی سے دوپٹہ سر پٹکائے سومی کو گود میں لی بیٹھی تھی جو کب سے پاپا پاپا کی گردان لگا رہا تھا۔ سجل نے لائٹ گرین کلر کی باری میکسی پہنی ہوئی تھی۔ ان کا تھیم گرین اور یلو رکھا ہوا تھا، اس لیے سب گرین اور یلو ڈریس میں ایک دوسرے سے ایک سے بڑھ کر ایک پیاری لگ رہی تھی۔ میک اپ کے بس پیور ریڈ لپسٹک لگائے، بڑی بڑی آنکھوں میں کاجل لگائے، گجرے پہنے، بال کھلے چھوڑے، وہ سادہ سی بیٹھی کوئی پڑی ہی لگ رہی تھی۔ اس میں سے بالوں کی لٹیں نکل کر اس کے چہرے کو بوسہ دے رہی تھی۔ جاذب کی نظریں بھٹک کر سجل پر پڑی تھی۔ وہ نمحق سے سجل کو دیکھ رہا تھا۔ اگر سمیر ہوتا تو اس کی آنکھیں پھوڑ چکا ہوتا اس کے یوں اپنی بیگم کو دیکھنے پر۔ سجل جی ماما، بیٹا ہمیں ایمان پسند ہے، کیا مطبول جی؟ صہیب کے لیے بیٹا، یہ کیا کہہ رہی ہیں ماما؟ صہیب مانو کو بہن مانتا ہے، آپ یہ مت سوچیے اور سمیر بھی اس بات پر راضی نہیں ہوگا۔ سجل تو اپنی ماں کی بات پر حیران ہوئی۔ ہماری خواہش ہے ایمان بہو بنے، تمہارا باپ بھی یہی چاہتا ہے۔ سجل نے سومی کو گود سے اتارا جو پا کر اپنے ماموں کے ساتھ بیٹھ گیا۔ ماما پہلے آپ صہیب سے پوچھے وہ راضی ہے کہ نہیں، پھر میں سمیر سے بات کروں گی۔ ٹھیک ہے، شادی کے بعد میں بات کرتی ہوں صہیب سے۔ جاذب اور زرش کی جوڑی پیاری لگ رہی ہے بہت۔ سجل دیکھ کر مسکرائی۔ شائلہ سمیر شاہ کو آتے دیکھ کر بہت خوش ہوئی۔ وہ وائٹ شلوار سوٹ میں کف کونیوں تک فولڈ کیے بال جیل سے سیٹ کیے، بلیک پشاوری چپل پہنے اور براؤن شال گردن کے گرد شانوں پر ڈالے چڑھ کر آتا وہ انتہا کا ہینڈسم لگ رہا تھا۔ ایک پل کو سب مبہوت ہو کر اس کو دیکھ رہے تھے۔ سمیر پولیس اسٹیشن سے گھر گیا تھا اور پھر وہاں سے ہمدانی ہاؤس آیا۔
اسے کچھ ضروری کام تھا، وہ کچھ دیر کے لیے گیا تھا کہ جو آدمی پکڑے تھے ان میں سے ایک نے انہیں کافی انفارمیشن دی تھی۔ فون آتے ہی وہ تھوڑی دیر میں آنے کا کہہ کر چلا گیا تھا۔ السلام علیکم۔ وہ سیدھا فواد صاحب کے ساتھ والے صوفے پر بیٹھا جہاں ان کے دوست، احباب اور جان پہچان والے بیٹھے تھے۔ وہ صاحب بھی اس خوبرو کو دیکھ رہے تھے۔ وہ لگ ہی اتنا پیارا رہا تھا۔ اس کے سرے ہی فواد صاحب اپنے کچھ جاننے والوں سے تعارف کروانے لگے۔ جب کہ اسٹیج پر بیٹھا جازب جل بن گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد زہیب بھی نیچے آئے اور سمیر کو اسٹیج پر لے آئے۔ زہیب شعلہ کو دیکھ رہا تھا جو موقع ڈھونڈ رہی تھی سمیر کے پاس آنے کا۔ ان کو اسٹیج پر جاتا دیکھ وہ بھی وہاں آ گئی۔ سمیر زرج کے سر پر ہاتھ آ کر سجل کے ساتھ بیٹھنے والا تھا جب شعلہ نے ہلایا۔ سمیر نے ناسمجھی سے دیکھا۔ وہ آپ سے کچھ بات کرنی ہے، بولو۔ یہاں نہیں، کہیں سائڈ پر۔ سمیر نے سجل کو دیکھا جو اس کو ہی دیکھ رہی تھی۔ چلو۔ اس کے ساتھ اسٹیج سے اتر کر کچھ فاصلے پر کھڑا ہوا۔ بولو اب۔